میں علی بھائی کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم علی بھائی, ویلکم. کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذوالفقار اشرف صاحب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کو بھی سلام ذوالفقار اشرف صاحب, اور کمنٹ سیکشن میں جتنے احباب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور جو جڑ رہے ہیں, میں تمام احباب کی خدمت میں, تمام بہنوں بھائیوں کی خدمت میں معتبانہ سلام پیش کرتا ہوں. امید ہے سب خیریت ہوں گے, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. جی ذوالفقار اشرف صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ اسلامک اویکننگ ٹیم پہ پناز تیاگی کو لے کے جو پروگرام کیا جاتا ہے اس کے مقاصد آپ بتا رہے تھے کہ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر اسلام کو لے کے غلط ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, حتیٰ تک اس دیدہ دلیری کے ساتھ کہ نیوز نیشن چینل پہ بیٹھ کے پناز محترمہ جو ہے وہاں پر قرآن کی غلط آیات تک پیش کروا دیتی ہیں اور اس سے ایک غلط میسج دینا چاہتی ہیں, خصوصاً انڈیا کی عوام کے لیے. اور ہم اس کے اس ایجنڈے سے واقف ہیں کہ وہ ہندو مسلم فساد کروانا چاہتی ہیں, جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فساد انڈیا کے علاوہ اور بھی کہیں پر نہیں, کسی بھی قسم کا فساد ہو, کوئی بھی مذہبی فساد ہو تو کسی بھی جگہ پر اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ فساد فی الارض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کی جو اسٹریٹجی ہے اور جس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے وہ ان کے اپنے جو تھے, کیا نام تھا ان کا, یاد نام کا کوئی آدمی تھا جو نیوز نیشن چینل پہ کام کرتا تھا, اس نے خود ان کا ایجنڈا ایکسپوز کیا اور بتایا کہ بھائی یہ نیوز نیشن تو اس ایجنڈے کو لے کے چل رہا ہے, ہم اس ایجنڈے کے خلاف ہیں. وہ ایک بندے کا ہی قتل کیوں نہ ہو, فساد کے جواب میں, ہندو مسلم فساد کے جواب میں آپ جانتے ہیں کہ کئی مسلمان یا کئی ہندو جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, تو وہ کوئی ایک انسان ہی کیوں نہ ہو, تو اسلام اس کا درد رکھتا ہے, ہم بھی اس کا درد رکھتے ہیں کہ فساد کے ساتھ یہ کام نہیں ہونے چاہیے, اس طرح کے فسادات نہیں ہونے چاہیے. تو کیونکہ یہ اس ایجنڈے کو لے کے چل رہی ہے, ایک تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ایجنڈے کو ایکسپوز کیا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے, بتایا جائے, مسلمان بھائیوں کو بھی اور ہندو بھائیوں کو بھی, کہ اس طرح کے شر پسند جو عناصر ہیں ان سے اویئر رہیں, محفوظ رہیں, اپنی حفاظت کریں اور ان کے ایجنڈے کو سمجھیں. دوسرا مقصد جو کہ ذوالفقار اشرف صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے بتا رہے تھے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر اسلام کو مسخ کر کے اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تاکہ وہاں موجود جو ہندو ہیں خصوصاً ان کے جذبات کو ابھارا جائے اسلام کے خلاف, اور مسلمانوں کو وہاں پر جو ہے تاکہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اسلامک اویکننگ ٹیم کی کہ ہم ان چیزوں کو کلیئر کریں اور جو اسلام کی درست تعلیمات ہیں, جو حقیقی تعلیمات ہیں, ان کو پبلک تک لے کے آئیں, اور وہ کوشش ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. جی ذوالفقار صاحب. جی بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ جو بھی جڑے ہیں, عامر خان صاحب ویلکم سر. تو علی بھائی, پروگرام کا آغاز, سوالات میرے پاس ہیں کچھ, اس سلسلے میں ہم سٹارٹ کریں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا آج جو پروگرام ہے وہ سوالات سے شروع کیا جائے. تو میں آپ کی خدمت میں پہلا سوال جو رکھ دیتا ہوں جی تاکہ لوگ جو ہیں وہ پھر لنک جو ہے وہ شیئر کر دیں گے زیادہ سے زیادہ. یہ آپ بھی شیئر کر دیجئے, اسلامک اویکننگ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے, اس کو لائک اور شیئر کیجئے. لائک تو یار ضرور کیجئے, لائک بہت کم ہوتے ہیں یار, تو لائک کو ٹھوک دیجئے. پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک کو ٹھوکا کریں یار, تاکہ علی بھائی کو زیادہ سے زیادہ وہ پھر انرجی, یعنی کہ وہ جو ٹیکا ہے وہ لگ جایا کرے لائک کا. جی علی بھائی. جی علی بھائی, تیاگی صاحبہ پوچھتی ہیں کہ آپ جو ہے آپ پہلے مسلمان ہیں یا بھارتی ہے یا پاکستانی, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ذوالفقار صاحب, سب سے پہلے تو میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کا جہلانہ سوال جو ہے نا وہ تیاگی صاحب ہی کر سکتے ہیں. یہ کسی اور انسان کے بس کا, جو سمجھدار انسان ہو اس کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا جہلانہ سوال کرے. آپ تو کوئی نہیں کر سکتے کسی جو عقل مند انسان ہے کہ وہ ایسا سوال کرے گا. یہ پناز تیاگی کر سکتی ہے, یہ اسی کا خاص ہے. ایسا بے ڈھنگا اور بے تکا سوال یہ محترمہ ہی کر سکتی. اس کا جواب سمپل یہی تھا کہ جب یہ کوشچن کیا گیا, پناز تیاگی صاحبہ نے یہ کوشچن کیا, تو اس کا سمپل جواب یہ تھا کہ محترمہ سے پوچھا جاتا کہ میڈم آپ کیونکہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ پہلے ہندو ہیں یا بھارتی. ہندو گھرانے میں بھی پیدا ہوئی ہیں اور ہندوستان میں بھی پیدا ہوئی ہیں, تو بھئی آپ پہلے ہندو ہیں یا پہلے بھارتی ہیں. اور یہ بھی سامنے کی بات ہے کہ کئی ہندو بچے بھارت کے علاوہ کسی اور ملک میں پیدا ہوتے ہیں, مثلا کینیڈا میں. تو اس سے پوچھا جائے کہ تم پہلے ہندو ہو یا کینیڈین, تو آپ کو بتائے گا کہ مس تیاگی آپ ہوش میں تو ہیں, کہیں پیپلا تو نہیں رکھی,
शक्ल से तो आपने खुद को बड़ा भाई बना रखा है, बड़ी एजुकेटेड है, तो ये कहीं कोई आपने पी पू तो नहीं ली है? ये किस तरह का आपने सवाल मुझसे किया? वो पहले आपसे ये पूछेगा हिंदू होते हुए। भाई शक्ल से तो आपने अपने आप को भाई बड़ा पढ़ा लिखा बना के रखा हुआ। मैं सर आपको एक हजरत अली का कॉल मुझे याद आ गया, सहाबी रसूल हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल याद आ गया, तो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उसके बाद मैं आपके जवाब की तरफ आता हूँ। हजरत अली फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि इखलाक एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। मतलब ये कि जिस तरीके से इंसान अपने आप को जो मर्जी बना के पेश कर ले, उसकी जुबान उसका पता दे देती है कि दरअसल वो क्या है। तो मोहतरमा पिनाज त्यागी साहबा, आप जैसे मर्जी बन ठन के बैठ जाओ, तो एक पार्लर छोड़ के 4 पार्लरों से तैयार होके आ जाओ, कपड़े आप इससे भी आधे कर लो या पूरे पहन लो, जो भी तुम कर लो, जब तुम बोलती हो ना तो पता चल जाता है कि तुम दरअसल कौन हो। और खुद को साफ अंगारेज। सुथरे, हाँ, खुद को साफ सुथरे सुथरे कपड़ों में छुपाए हुए, साफ सुथरे कपड़े पहनने से, साफ सुथरे माहौल में बैठने से अंदर की नजासत और खपासत छुप नहीं सकती, क्योंकि आपके साथ जुबान लगी हुई है, वो आपका पता देती है, वो आपका तारफ करवा देती है। तो बिल्कुल हजरत अली ने ठीक फरमाया था कि जुबान, और एक और भी हजरत अली का कौल है, वो फरमाते हैं कि जुबान जो है वो आपका तारफ करवा देती है। एक और कौल याद आ गया हजरत अली का मुझे, वो फरमाते हैं कि बुरा इंसान कोयले की तरह होता है, जब कोयला गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब कोयला ठंडा होता है तो हाथ काला कर देता है। ये त्यागी भी कुछ माशाल्लाह, ऐसी, माशाल्लाह, मोहतरमा क्या त्यागी साहबा बात है। भी ऐसी, इनकी जी मोहब्बत भी ऐसी, बिल्कुल। इनकी नफरत भी ऐसी, आप इनसे बिल्कुल खैर की इनका तो नहीं कर सकते। बिल्कुल इनका हसीन चेहरा है, लेकिन जबान कोयले की तरह है, काली, इतना इतना गर्म बोलती हैं तो दिल दिल जलना शुरू हो जाता है। चले, बहरहाल बहुत शुक्रिया, हजरत मैं अली का चलता हूँ जी, कॉल आपने। मैं जी जी बिल्कुल, जी। मैं आपके जवाब की तरफ भी आता हूँ। जुल्फ़िकार अशरफ साहब, आप इस खातून से जो है खैर की तो नहीं कर सकते। ये हर हाल में हिंदू मुस्लिम फसाद देखना चाहती है, अपनी आंखों के सामने ही देखना चाहती है, और तब तक इसे चैन नहीं आएगा। जो रवैया, जो रवश इसकी मैं देख रहा हूँ, इसको तब तक चैन नहीं आएगा जब तक ये रोजाना ये तमाशा अपनी आंखों से ना देख ले। खैर, मैं जवाब की तरफ आता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है। मैं जी जी। पाकिस्तान में एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, मेरे वालिदैन मुसलमान हैं, मैं पैदा होते ही मुसलमान भी हूँ और पाकिस्तानी भी। इसी तरह अगर एक हिंदू कनाडा में पैदा होता है तो वो पैदा होते ही हिंदू भी है और कैनेडियन भी है। मजहबी लिहाज से वो हिंदू है और वतन के लिहाज से वो कैनेडियन है। कैनेडियन, क्या तो बात। अगर इसी तरह के हिंदुस्तान में अगर एक मुसलमान पैदा हो रहा है, वो मुसलमान भी है बैक वक्त, और वो भारतीय भी है। मैं पाकिस्तान के अंदर पैदा हूँ, एक हिंदू पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर बिलफर्ज, तो वो पाकिस्तानी भी है और हिंदू भी है। मजहबी लिहाज से वो हिंदू है, और धरती के लिहाज से जिस पे वो रह रहा है, जो उसका जो उसकी मदरलैंड है, जो उसका वतन है, वो उसका है जी पाकिस्तान। बिल्कुल। त्यागी इस सवाल में भी इस्लाम को दोषी ठहराना चाहती है असल में ना जी। हद है मैडम त्यागी, ये भी भला कोई पूछने की बात थी जिस पे आप सर खपाती रही हो पूरे प्रोग्राम में, पहले मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो। बेवकूफ, ये तो किसी इंसान से तुमने पूछा होता जिसमें थोड़ी सी समझ थी, वो तुम्हें बताता कि त्यागी पहले जो है ना नशा उतार के बैठे यहाँ पर, आप होश में रह के बात किया करें। ये सवाल करते हुए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सवाल करें। क्या बात है, क्या बात है सर। पिनाज त्यागी साहबा जो है ना, उनके सवालात जो है ना इसी तरह के होते, लड़ाने वाले। इसने कभी सुलह वाली बात ही नहीं की। अच्छा, जब भी करेगी लड़ाई वाली ही बात करेगी। और बहरहाल, मैं अगर आपका जवाब कंप्लीट हो गया तो सर एक और मैं बर्निंग क्वेश्चन, और ये जी वाकई, जी ये जो सवाल है ना सर, ये वाकई एक मिर्चदार सवाल है। आप सुनेंगे तो आपको भी पता चलेगा। जी जी कीजिए सवाल। बहुत मिसाले वाला है जी। त्यागी मैम जो है ना, वो पूछती हैं कि मुसलमानों के लिए खसूसन, क्योंकि ज़ाहिर है उसका जो टारगेट है वो भारतीय मुसलमानों की तरफ ज्यादा है ही उसकी तरफ तो ज्यादा उन्होंने वही, वो फरमाती हैं कि मुसलमानों के लिए, खसूसन भारतीय मुसलमानों के लिए, अल्लाह पहले है या इनका वतन। ये देखिए, इतना ट्विस्टी और इतना क्रिस्पी सवाल कर देती है कि वो बेचारा जो है ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब मैं क्या कहूँ, वो भी यानी कि स्क्रीन के सामने क्या जवाब दूं। तो इस तरह के जो है ना बंदों को लेके जो ड्रामेबाजी करती है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहते
جی ذوالفقار اشرف صاحب، اس سوال کا جواب بھی بالکل واضح ہے اور بڑا سمپل جواب ہے اس کا. بس تیاگی جو ہے اسلام دشمنی میں یہ کمپیریزن جان بوجھ کر رہی ہے تاکہ ہندو مسلم فساد کروانے میں کامیاب ہو جائے، تاکہ ہندو مسلم کے جذبات بھڑکائے جائیں. اور وہ جانتی ہے کہ لوگ کس حد تک عقل و فہم سے کام لیتے ہیں، خصوصاً بھارت کے اندر، اور خصوصاً ہمارے کچھ سناتنی ہندو بھائی. وہ جانتی ہے کہ کتنے کتنے ذہین ہیں. اس حد تک عقل لوگ موجود ہیں سر کہ اب انہوں نے گاؤں ماتا کے گوبر کی برفی بنا کے بزنس کرنا شروع کر دیا. وہ یہ جانتی ہے کہ کس حد تک یہاں ذہین لوگ موجود ہیں اور کس حد تک وہ جذباتی ہیں. تو باپ تو سر عام سر گائے کا پیشاب پیتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں اس کے ساتھ، بالکل صرف بالکل پیتے وہ نہیں. بھی اور صرف پیشاب کے ساتھ نہیں سر، گوبر کے ساتھ بھی نہاتے ہیں اور ساتھ میں گوبر کھاتے بھی، ساتھ میں کہتے ہیں ماں ماں. تو یہ جانتی ہے اصل میں نا. ہاں، اور بھی جس اچھا حد تک کیا اعلیٰ کام یہ انجام دیتے ہیں. جی علی بھائی یہ مجھے بات یہ جو ٹرمینالوجی مجھے سمجھ نہیں آئی، گوبر کھا کے ماں ماں کیوں کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سر یہ تو آپ کوئی تشریف لائے گا تو ہم اس سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، گوبر کھا کے تو یہ نعرے لگانے کیوں ضروری ہیں، کیونکہ بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا یہ جانتی ہے تیاگی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر کتنے کتنے عقل مند لوگ موجود ہیں اور کس حد تک سیانے لوگ موجود ہیں. تو اس لیے اس کے علاوہ یہ میں نے جو کام بتائے یہ تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب میں یہاں پر اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ جو یہاں پر اعلیٰ کام انجام دیے جاتے ہیں نا، خصوصاً ہمارے سناتنی بھائیوں کی طرف سے، جو کہ ان کی شاید دھارمک ان کا دھرم ان کو سکھاتا ہے اور وہ کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں. استغفر اللہ. اگلے دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی وہ گھنٹی والی، میں بس اتنا ہی ریفرنس دے سکتا ہوں، عامر بھائی نے وہ ویڈیو دکھائی تھی. اللہ ہی توبہ توبہ توبہ. تو اتنے اعلیٰ کام یہ انجام دیتے ہیں جب ایسی قوم میں یہ موجود ہے. تو یہ ایسے لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، ان کے جذبات کو یہ ابھارنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ ان کے علم اور فضل سے اچھی طرح سے آگاہ اور واقف ہے. خیر میں سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. جو ہر مذہبی شخص جانتا ہے کہ یہ کائنات جو ہمارے سامنے موجود ہے، بلکہ اب تو مذہبی لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر مذہبی لوگ بھی ماننے لگے ہیں کہ یہ کائنات ایک وقت تھا جب نہیں تھی. مذہبی لوگوں کا تو یہ دعویٰ ہمیشہ سے رہا ہے. یہ بھارت کی بات کرتی ہے، تو اس کائنات کے سامنے بھارت تو کیا پوری زمین کی کوئی حیثیت نہیں جتنی بڑی یہ کائنات ہے. اور ہر مذہبی شخص یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ اس کائنات سے پہلے ایک الاول ہستی موجود تھی. میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہر مذہبی مانتا ہے کہ اس کائنات سے پہلے ایک الاول ہستی موجود تھی جس نے اپنی حکمت سے اس کائنات کو بنایا. وہ ہندو ہو، مسلم ہو، مسیحی ہو یا یہودی، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ مانتا ہے کہ بھارت تو کیا یہ پوری کائنات بعد میں بنی. اس حکیم نے یہ کائنات بنائی اور وہ تدبیر کرنے والا مدبر پہلے ہے اور کائنات بعد میں. اور یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جو بنائی جاتی ہے وہ چیز بعد میں وجود میں آتی ہے جبکہ اس کو بنانے والا پہلے سے موجود ہوتا ہے. اگر کوئی شخص خواہ وہ ہندو ہو یا مسلم یا کوئی اور ہو، وہ یہ سوچتا ہے، مانتا ہے کہ بھارت پاکستان تو کیا اس کائنات کو بنانے والی ایک ذات موجود ہے جس کی بدولت آج کائنات بھی موجود ہے اور پاکستان بھی موجود ہے، بھارت بھی موجود ہے اور یہ زمین بھی موجود ہے. اور اسی کی بدولت کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے. وہ بھارت پاکستان تو دور کی بات، اس پوری کائنات سے پہلے اور اہم ہے. تو اس کے ایسا کہنے پر، ایسا سوچنے پر جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، تو کیا ایسا سوچنے سے، ماننے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسے اپنے وطن سے محبت نہیں؟ یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے پہلے میرا اللہ ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس کائنات کو پاکستان کی کیا حیثیت ہے یا انڈیا کی کیا حیثیت ہے، پوری کائنات کو بنانے والا وہ موجود ہے. اگر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں تو کیا میں پاکستان سے مجھے محبت نہیں ہے، یہ ثابت ہو جائے گا. تیاگی یہ کون سا پیمانہ اور معیار تم نے بنا لیا؟ یہ وطن سے محبت کا معیار تمہیں کس نے سمجھایا اور بتایا؟ وطن سے محبت کے لیے یہ شرط کس نے رکھی ہے؟ مجھے تو پاکستان میں کبھی نہیں پوچھا کسی نے بھائی پاکستان پہلے ہے یا اللہ پہلے ہے. بے وقوف، یہ تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی اس پوری کائنات کے اندر یہ انڈیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ اس کو بنانے والا بہت عظیم ہے اور پہلے ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پاکستان سے بھی پہلے، انڈیا سے بھی پہلے، پوری کائنات سے پہلے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سارے مذہبی لوگ مانتے کہ بھائی خدا پہلے ہے، اس کائنات کو اس نے وجود بخشا. بھارت کی بات کر رہی ہے تو محبت کو سامنے کے لیے آپ نے یہ جو حب الوطنی کا معیار رکھا ہے، کیا بات ہے تیاگی صاحبہ، ایسا سکیل آپ ہی بنا سکتی ہیں. تو ناظرین آپ سن لیں کہ یہ شرط مس پناز تیاگی نے رکھی ہے. جان لیں کہ حب الوطنی کا یہ معیار تیاگی صاحبہ نے بنایا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور اس سے یہ پیغام دینا چاہتی ہے
کہ کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت سے پوری کائنات سے پہلے اللہ ہے, اسی نے بھارت کو بنایا, اسی نے اس کائنات کو بنایا, اس لیے مسلمان حب الوطن نہیں. واہ تیاگی کیا کہنے تیرے, ایسا فیصلہ تو ہی کر سکتی ہے, ایسی عدالت تو ہی لگا سکتی ہے. تیاگی یہ بھارت پاکستان یا کوئی بھی ملک تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے, اور نہ یہاں کی جنتا بیٹھی ہوئی کہ تیاگی کیا فیصلہ دیتی ہے, کون سا اسکیل بناتی, پھر اس کے اوپر ہم لوگوں کو ناپنا شروع کر دیں گے. تو یہ خام خیالی اپنے اس خناس, اپنے اس گندے ذہن سے نکال دو, گوبر کو نکالو, اس میں عقل کو لے کے آؤ دماغ. تو جتنا بھارت تمہارا ہے, اس بھارت کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو بھی یہ بھارت اتنا ہی, اور وہ بھی اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں. اپنے وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے. اسی طرح کے بے ڈھنگے معیار بنا کر حب الوطنی مت ناپو. جب آپ کے دیش پر کوئی مشکل آئے گی تب اس کا ثبوت آپ کو مل جائے گا کہ کون محب وطن ہے اور کون تمہاری طرح دیش کو چاٹنے والا ہے, کون بانٹنے والا ہے دیش کو, کون فساد کروانے والا ہے دیش میں. یہ معیار اپنے گھر میں بناؤ, پبلک کو گائے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ اپنے ملک کو جاہل لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر فساد کرواؤ, بلکہ ان کی جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرو. اپنے سناتنی بھائیوں کو جو, جیسا کہ میں نے بتایا کہ کتنے اعلیٰ کارنامے کرتے ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, ان کو جہالت سے نکالو. یہ تمہارا کام تھا. تمہیں سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو دو طرح کی حکومتوں کے تحت رہنا پڑ سکتا ہے. ایکچوئل جو ذوالفقار اشرف صاحب کوشچن اس کا بنتا تھا وہ یہ ہے. اس نے وہ کیوں کیا, اس نے اپنی عقل مند عوام کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سوال کیا تاکہ جذبات بھڑکائے جا سکیں. ایکچوئل سوال یہ اس کو کرنا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو دو طرح کی حکومتوں کے تحت رہنا پڑ سکتا ہے. ایک یہ کہ وہ مسلم اسٹیٹ میں رہ رہا ہے, دوسرا وہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہ رہا ہے. دونوں طرح کے حالات میں اسلام کے مطابق جو ہے ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے, یہ سوال تھا. پوچھنے والی بات یہ تھی, اور یہ رائٹ ہے, یہ واقعتاً پوچھنے والی بات. تو تم نے جس جھوٹے ایجنٹ کو بٹھایا ہوا تھا, بلاسفیمر کو, وہ بھی نان صاحب چلتا رہا کہ آج جو بکواس کر سکتا ہوں کر لوں. یعنی تم نے بندر کے ہاتھ بندوق دے دی اور اپنے ہی سناتن پر انگلیاں اٹھوانے لگ گئی, اور بدنام کراؤ گی اپنے سناتن کو, اپنی عقل کو. اسلام کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے میڈم تیاگی, پر اتنی ریفارم کے بعد بھی آپ کو کچھ سجائی نہیں دے گا اگر یہی سوال آپ سے پوچھ لیا جائے. اسلام بتاتا ہے کہ اگر آپ نے غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے, مسلم اسٹیٹ میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے. اسی لیے میں نے لکھا تھا, میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے یہ شعر لکھا تھا, ہندو ہوتے ہوئے اٹھاؤ گی اسلام پر انگلیاں, ہندو ہوتے ہوئے اٹھاؤ گی اسلام پر انگلیاں, گویا شیشے کے گھر میں تم نے پتھر اٹھا رکھا ہے. پتھر اٹھا رکھا ہے. ہاں, نیاز تیاگی, جی جی بالکل, یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے. جی وہ پوری میں نہیں سنا رہا, میں یہ ایک شعر اس کو دوبارہ سے یاد کروا رہا ہوں کہ میں نے یہ اس کانٹیکسٹ میں کہا تھا. ایک مسلمان اگر کسی, جی ذوالفقار صاحب میں سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. جی ایک مسلمان جو ہے سر, کیونکہ ایکچوئل کوشچن یہ ہے کہ مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہوئے اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور غیر مسلم اسٹیٹ میں. اس کو کیونکہ مسئلہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنے کا, میں اسی چیز کو فوکس کروں گا. ایک مسلمان اگر کسی غیر مسلم اسٹیٹ کا سٹیزن ہے تو اس اسٹیٹ کا سٹیزن بننا آٹو ایک معاہدہ ہے. اسے تو سمجھ ہی نہیں اس چیز کی گائے کو. شہری کا اسٹیٹ کے ساتھ یہ عہد ہوتا ہے, اس اسٹیٹ کے ساتھ, مطلب آپ ناروے گئے ہیں تو آپ کا اسٹیٹ کے ساتھ, دراصل آپ وہاں کے شہری بنے ہیں تو آپ نے ایک ایگریمنٹ کی ہے, آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ آپ اس اسٹیٹ کے فرما بردار رہیں گے, آپ اس کے اسٹیٹ کے قوانین کو فالو کریں گے. اور تیاگی تمہیں کیا پتا کہ ایک اچھا سٹیزن کون ہوتا ہے؟ آج تک تم خود اپنے ملک کے قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہو. تمہارے ملک کے قانون کے مطابق بلاسفیمرز کو سزا ہونی چاہیے, اور تم سرعام ان کو گود میں بٹھاتی ہو, ان کی پشت پناہی کرتی ہو, اپنے ملک کی معصوم عوام کو آپس میں دنگا کروانے کے لیے پیسے لیتی ہو. تمہاری زبان پر تو حب الوطنی جیسا پاک لفظ سوٹ ہی نہیں کرتا. تم کیا جانو کہ سٹیزن شپ کیا ہوتا ہے, معاہدہ کیا ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم اسٹیٹ کا شہری ہے, یعنی اس نے اسٹیٹ کے قوانین کو نبھانے کا عہد کر لیا ہے, تو اسلام اسے کہتا ہے کہ ہر صورت جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو. وہی اللہ جو الاول ہے, وہ کہتا ہے جو وعدہ کر لیا ہے اسے پورا کرو, کیونکہ وعدوں کے بارے میں بات پرس ہوگی. وعدہ کر کے نبھانا ایک مومن کی نشانی ہے, ایک مومن کی صفت ہے. تیاگی صاحبہ, بھلا اس وعدے کو, ایگریمنٹ کو نبھانے میں جو نقصان ہی کیوں نہ ہو, اللہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اب آپ کو نبھانا ہوگا. آپ کو میں ایک ایگریمنٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا, حضرت ابو جندل کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو جندل معاہدہ ہو گیا کفار کے ساتھ. کفار نے یہ کہا تھا
کہ اگر کوئی نیو مسلم اب ہوتا ہے ہمارے علاقے سے، مکہ میں سے کوئی بندہ مسلمان ہو کے اگر آئے گا تو آپ اسے ہمیں واپس کر دیں گے. تو ایسا ہوا، یہ معاہدہ ہو گیا، رسول اللہ نے یہ سائن کر لیا. تو اتنی دیر میں ایسا ہوا کہ حضرت ابو جندل جو ہیں وہ بیڑیوں میں ان کے پیر جکڑے ہوئے، تو وہ اس بری حالت میں وہاں پر آئے. کفار نے ان پہ بہت تشدد کر رکھا تھا اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے. اب وہ معاہدہ ہونے کے بعد رسول اللہ کے پاس وہاں پر پہنچے اور ان کو بڑا ہی برا حال تھا. کفار نے کہا کہ بھائی اب ہم اس ابو جندل کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو رسول اللہ نے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ چلیں یار ٹھیک ہے یہ آ گیا اب، تو اب اس کو مجھے دے دیں، باقی اگر کوئی آئے گا تو ہم آپ کے خود حوالے کر دیں گے. اور انہوں نے کہا یہ ایگریمنٹ ہو گیا. تو رسول اللہ نے اس ایگریمنٹ کے تحت حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا. ایک شہری تو کیا، اللہ کا حکم ہے اسلامک اسٹیٹ کے لیے. تیاگی محترمہ، سٹیزن تو دور کی بات ہے، اسلامک اسٹیٹ کے لیے حکم ہے. اسلامک اسٹیٹ کے لیے یہ حکم ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 4 میں، جو اکثر ادھر تمہارے پہلوان بیٹھ کے کوٹ کرتے ہیں تمہاری گود میں، اس سے پچھلی آیت پڑھو. وہ اسلامک اسٹیٹ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، وہی جو الاول ہے، وہی جو سب سے پہلے ہے. وہ کہتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر جن غیر مسلموں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے اور وہ اس معاہدے پر قائم ہیں، اور تم بھی اس معاہدے کو اس مدت تک پورا کرو، اور اللہ اہل تقویٰ کو دوست رکھتا ہے. یہ اسٹیٹ کے لیے حکم ہے تیاگی. اب کچھ آیات سن لو عام شہریوں کے لیے جو مسلمان ہیں اور کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کے فرائض کیا ہیں، مومنوں کی صفات کیا ہیں. تو 3 نمبر سورہ ذوالفقار اشرف صاحب، سورہ آل عمران، اس کی میں 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سورہ آل عمران کی 3 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیات نمبر ہیں 76 اور 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں حکم خدا تو یہی ہے، یہ بریکٹ میں، ہاں جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تقوی والوں کو دوست رکھتا ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، جیسے کہ تم کر رہی ہو، تم نے پیسے لے لیے، انیل یادو نے وہ بتا دیا کہ کتنے پیسے لیے، سارا کچھ بتا دیا، اور اپنے دیش کے قانون کے خلاف چل رہی ہو. جو بیچ ڈالے اپنی قسموں، جو وعدے کیے ہوئے اپنے ملک کے ساتھ، ان کو بالائے طاق رکھ دے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کیا اللہ قیامت کے دن ان سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تمام مسلمان اس آیت کو مانتے ہیں، اور اگر وہ کسی اور کنٹری میں جا کے رہ رہے ہیں تو ان کا یہ عہد جو سٹیزن انہوں نے کیا ہے قانون کو فالو کرنے کا، یہ ان پہ واجب ہے کہ آپ وہ کریں. 5 نمبر سورہ المائدہ آیت نمبر 1. میں 2-3 آیات ہی کوٹ کروں گا، مزید بھی آیات موجود ہیں، لیکن میں فی الحال وقت کو بچاتے ہوئے ذوالفقار اشرف صاحب 2-3 آیات کوٹ کر کے آگے نکل جاؤں گا تاکہ ہمارے ساتھ فرینکفرٹ صاحب بھی جڑے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ابھی یہ کمپلیٹ کر لوں. جی ضرور آپ کمپلیٹ کیجیے. اچھا جی لنک کو سینڈ کیا جائے گا، تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے. جی رہے بھائی، لنک سینڈ کیا جائے گا، تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی علی بھائی جی کنٹینیو کریں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 کا پہلا حصہ ہے، اے ایمان والو عہد و پیمان پورا کیا کرو. عہد و پیمان پورا کیا کرو، اے ایمان والو، جو ایمان لے آئے، جو مسلم ہیں، وہ جو عہد و پیمان کریں، حکم ہے اللہ کا کہ اس کو پورا کیا کریں. تیاگی تمہیں تو یہ سینس ہی نہیں ہے، تمہارے اندر تو یہ مادہ ہی نہیں ہے سمجھنے والا کہ ایک سٹیزن جب اگر آپ جاتی ہو جا کے سٹیزن شپ لیتی ہو امریکہ کی یا کسی اور ملک کی، تو یہ دراصل ایک ایگریمنٹ ہے. آپ یہ نہیں کہ وہاں جا کے اس کے لا کو چیلنج نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ آن کر کے اس کے ساتھ وفاداری کا عہد کر کے جا رہی ہیں. یہ ایک معاہدہ ہے میڈم تیاگی محترمہ. خیر میں کچھ آیات چھوڑ رہا ہوں، میں 13 نمبر سورہ کی آیت نمبر 20 میں جا رہا ہوں. 13 نمبر سورہ الرعد آیت نمبر 20. 13 نمبر سورہ آیت نمبر 20. اس میں ہے جی، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پیمان کو نہیں توڑتے، جو وہ وعدہ کر لیں پھر وہ اس کو نہیں توڑتے، ان کے لیے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر 34 کا آخری حصہ ہے. 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 کا آخری حصہ. ہاں، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. سورہ المعارج 70 نمبر سورہ ہے، سورہ المعارج، اور اس کی آیت نمبر ہے 32. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، یہ مومنین کی صفات میں سے ہے، وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. اب تم بتاؤ مستیاگی،
कि एक सनातनी को उसकी धार्मिक किताबें क्या दर्श देती? यही सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं कि अगर एक सनातनी को किसी और देश में जाके रहना पड़ता है और वो सनातनी कंट्री नहीं है, तो उसको उसकी धार्मिक किताबें जो हैं वो क्या दर्श देती है? इस्लाम के मुताबिक अगर उस देश के साथ किया गया वादा निभाना मुश्किल हो गया है, तो इस्लाम उसे अपने बाशिंदे से कहता है, अपने मानने वाले से कहता है कि अगर तुम्हारा वहां पर जीना दोभर कर दिया गया, वहां के कवानीन ऐसे हैं कि जिसमें तुम्हारा सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जहां पर तुम पे जुल्म और ज्यादती की जा रही है, तो हिजरत कर लो। सूरह नहल की आयत नंबर 106 में है, सूरह नहल की आयत नंबर 115 में है, और इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 97 और 100 और सूरह नहल की आयत नंबर 41 में है कि ये जमीन वसी थी, अगर आपको मजबूर किया जा रहा था तो आप वहां पर ना रहते, आप उसको छोड़ देते। ये उस सूरत में है कि जब वहां के बाशिंदे मुसलमानों पे जुल्म और ज्यादती करें। तो भाई ये भी हाल बता दिया। तो आपके रिफॉर्म धर्मा के अंदर हमें ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं मिस्त्याकी साहबा। खैर जुल्फकार साहब, मैंने आपका ये जो दूसरा सवाल था इसका भी जवाब दे दिया। मैं पहले चाहता हूँ कि हमारे साथ अब फ्रैंकफर्ट साहब जुड़े, मैं उनको वेलकम कहूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फ्रैंकफर्ट साहब आप कैसे हैं सर? मैं माजरत चाहता हूँ सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई आप कंटिन्यू करें, माशाल्लाह, फिर इस तरह रिदम टूट जाएगा, फिर लिंक भी शेयर करना है, तो आप करें, आप मुकम्मल करें अपनी प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। जी बहुत शुक्रिया। सो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। जी अली भाई, ये मेरे पास अब आखिरी सवाल है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा ख्याल से है भी काफी जो है ना क्रिस्पी सा। तो ये जो वंदे मातरम है, सॉरी अगर मैंने कुछ मेरे मुंह से कुछ गलत सही बंगाली जो में उसका वंदे जो मातरम लफ्ज, नहीं कहते, वंदे मातरम या वंदे वंदे मातरम। मातरम जो भी है, जब तक ये ना कहा जाए तो वो सच्चा पक्का मोहब्बती नहीं हो सकता। तो ये कंसेप्ट ऑफ वंदे मातरम का क्या है इंडिया में? क्या ये वाकई ये सच है कि जो नहीं कहेगा तो वो ये साबित करता है कि मैं इंडिया से मोहब्बत नहीं करता? जी और जुल्फकार इसके साहब, असल में ये सिर्फ त्यागी साहबा ये एक सेंटेंस को लेके नहीं चल रही, बल्कि ये कहती हैं कि वंदे मातरम, भारत भाग्य विधाता, भारत माता जे की राष्ट्र, जय जी जी और राष्ट्रगान, बिल्कुल। ये समझती हैं। और इन्होंने इस प्रोग्राम में ये बात की भी है। ये समझती हैं और कहती हैं कि जो ये नारे नहीं लगाता ना जी, वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो देश से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। बड़े अफसोस की बात है। मैं पहले आपको ना इन अल्फाज के मानी बताता हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी और इंडिया के अलावा दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोग, खुसूसन मुसलमान, इन अल्फाज के माने नहीं जानते। इसके बाद मैं जो आपकी तरफ आता हूँ, आप गूगल पर जो है ना वंदे मातरम लिख कर देखें या वंदे मातरम लिख कर देखें, सर्च करें, तो विकीपीडिया पर मुख्तसर सी डिटेल मौजूद है वंदे मातरम या वंदे मातरम। वंदे मातरम बंगाली जुबान के मुसन्नफ बंकिम चंद्रा के नावल आनंद मठ से ली गई है। ये एक नज़म थी वंदे मातरम। ये 1882 में शाया हुई थी। ये बंगाली और संस्कृत जुबान में लिखी गई थी। पहली दफा रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1896 के अंदर 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में से गाया था, और 1950 में भारतीय हुकूमत ने इसके इब्तदाई मिसरों को कौमी गीत की हैसियत दी थी। वंदे मातरम का मानी है, ए मादरे वतन यानी धरती माता, मैं सर झुकाए हाथ जोड़े खड़ा होकर तेरी ताजीम बजा लाता हूँ। दूसरे लफ्जों में, मैं तेरी पूजा करता हूँ, तेरी इबादत करता हूँ। किसकी? अपने वतन की मैं इबादत करता हूँ। इसी तरह भारत भाग्य विधाता का मतलब है कि भारत हमारी तकदीर तय करता है, और राष्ट्रगान का मतलब है कौमी तराना। मसला यह है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ना कि हिंदू स्टेट, लेकिन इन अल्फाज के अंदर हिंदू अकायद झलकते हैं। और इंडियन लॉ के आर्टिकल 25 के मुताबिक तमाम मज़ाहिब के लोगों को बराबर राइट्स मिलेंगे। ना सिर्फ राइट्स मिलेंगे, बल्कि हर धर्म के लोगों को इजाज़त होगी कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ना सिर्फ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, बल्कि अपने मज़हब की तबलीग भी कर सकते हैं। अगर कोई ये 3-4 जुमले ना बोले तो इसे इंडियन नहीं समझा जाएगा। और ये मैं अगली बात कर रहा हूँ, ला वहां तक था। अगर कोई ये 3-4 जुमले ना बोले, यानी कि वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत 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 भाग्य विधाता, तो अगर ये 3-4 जुमले ना बोले तो उसे इंडियन नहीं समझा जाएगा और उसे मुहब्बे वतन नहीं माना जाएगा। ये फैसला करने वाली पिनाज कौन होती है और ये सच वाला कौन होता है?
یہ فیصلہ کرنے والے، نہ 3 میں نہ 13 میں، جو قانون کو خود فالو نہیں کرتے. یہ قانون میں تو شرط نہیں ہے، نہ مذہبی کتابوں میں یہ شرط موجود ہے کہ بھائی یہ کہیں گے تو آپ محب الوطن ہوں گے. آپ دنیا کے کسی ملک کے اندر چلے جائیں، وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ جب تک، ہم نے کب کہا ہے کہ پاکستان ماتا آپ جب تک نہیں کہیں گے آپ جو ہے آپ محب وطن ہی نہیں ہو سکتے. اگر تو یہ بات ہوتی کہ پوری دنیا کے اندر یہ نعرہ موجود ہوتا اور مسلمان بھی اپنے ملکوں میں یہ نعرے لگا رہے ہوتے اور بھارت کے اندر آ کے مسلمان اس چیز کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے یا نعرہ نہ لگاتے تو پھر بھی آپ کی کوئی بات بنتی تھی. یہ سٹینڈرڈ مس پناز تیاگی تمہارے علاوہ کسی نے بھی نہیں کیا، انڈین لا نے بھی نہیں کیا کہ بھائی یہ حب الوطنی کے لیے یہ نعرے لگانے ضروری ہیں. یہ تو کسی ملک نے بھی نہیں کیا تیاگی، ہم بھی نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں یہ کہتا. یہ تمہارے جیسے میں نے بتایا کچھ عقل مند لوگ ہیں جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، یہ وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں. یہ آپ کو میں بی بی سی کی آپ کو نیوز سناتا ہوں جی. انڈیا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، میں آپ کو بی بی سی کی ضرور نیوز سنا کوئی دیتا ہوں ایویڈنس دیجیے نا، کوئی وندے بتائیے. ماترم پہ. جی بالکل، جی میں ابھی بی بی سی کی نیوز سنا دیتا ہوں کہ اس پہ ان الفاظ کے اوپر کیا کہا گیا، بھارتی کورٹ کیا کہتا ہے. لو ضرور جی ضرور میں پوری رپورٹ پڑھ کے سناتا ہوں. یہ 26 جولائی 2017 کی رپورٹ ہے اور اس کا ٹائٹل ہے وندے ماترم کس زبان میں لکھا گیا. یہ بی بی سی اردو. مدارس ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ اسکول اور کالج سمیت تمام تعلیمی اداروں میں انڈیا کا قومی ترانہ گایا جائے، جبکہ سرکاری اور نجی دفاتر میں مہینے میں ایک مرتبہ گایا جائے. جسٹس ایم وی مرلی دھرن نے یہ حکم دیا کہ قومی ترانے کا انگریزی اور تمل زبان میں ترجمہ کر کے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے جنہیں سنسکرت اور بنگالی میں گانے میں دشواری پیش آتی ہے. جسٹس ایم وی مرلی دھرن نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ تعلیمی ادارے ہفتے بھر میں قومی ترانے کے لیے پیر یا جمعے کا دن چن سکتے ہیں. اچھا آگے جی، زبردستی نہیں کی جا سکتی. جسٹس ایم وی مرلی دھرن نے کہا کہ اگر کسی شخص یا ادارے کو قومی ترانہ بجانے میں مشکل کا سامنا ہے تو ایسا کرنے کے لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. میڈم تیاگی، الو کی پٹھی، بے وقوف عورت، یہ تمہارا جسٹس کہہ رہا ہے اور تم آپ بھی یہی باتیں لے کے بیٹھی ہو. کائنڈلی یہ جو لاسٹ والا ریپیٹ کر دیجیے، مرلی صاحب نے کیا فرمایا تھا وہ ذرا ایک دفعہ پھر ذرا ریپیٹ کر دیجیے. سر جی انہوں نے آگے بھی فرمایا، میں آپ کو پوری رپورٹ سناتا ہوں. جی جسٹس ضرور. ایم وی مرلی دھرن نے کہا کہ اگر کسی شخص یا ادارے کو قومی ترانہ بجانے میں مشکل کا سامنا ہے تو اسے ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے یہ فیصلہ تمل ناڈو ریکروٹمنٹ بورڈ کے ایک کیس میں سنایا ہے. ہوا یہ تھا کہ اس کیس کو دائر کرنے والوں کے ویرا مانی نامی شخص جب بی ٹی اسسٹنٹ کے لیے امتحان دیا تھا تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے لکھا تھا کہ انڈیا کا قومی ترانہ بنگالی زبان میں ہے. عدالت نے جب ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر ارکان کو بلا کر پوچھا کہ وندے ماترم کس زبان میں لکھا گیا تھا تو ایڈوکیٹ جنرل متھو کمار سوامی اور دیگر نے ویرا مانی کو ہی درست قرار دیا کہ یہ ہماری زبان میں نہیں. واہ بھائی واہ، ترانہ آپ نے پڑھنا اپنے ملک کا، اپنے قوم کے لیے، اور زبان بنگالیوں کو لیے گیا. جس کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ بنکم چندر چٹو پادھائے نے وندے ماترم کو سب سے پہلے بنگالی زبان میں ہی لکھا تھا، جس کے بعد میں سنسکرت میں ترجمہ کر لیا گیا تھا. عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ ویرا مانی کو متعلقہ نوکری میں بھرتی کیا جائے. عدالت کا کہنا تھا کہ اس ملک کے نوجوان اس کا مستقبل ہیں اور عدالت امید کرتی ہے کہ اس کے حکم کو مثبت انداز میں لیا جائے گا. اور حکم کیا تھا کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے بھائی، کسی سے یہ کہلوا نہیں سکتے. آگے بھی ابھی ایجوکیشنل منسٹر پرنس گجندرا بابو نے بی بی سی تمل کی پرملا کرشنن سے گفتگو میں کہا ہے کہ یہ عدالت کا کام نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ اسکولوں کو کیسے چلانا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم عدالت کے حکم کو بجا لانے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں. تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص قومی ترانہ گاتا ہے تو یہ اس کی حب الوطنی کا ثبوت نہیں ہے. کچھ تیرے جیسے بھی ہوتے ہیں مس پناز تیاگی کہ راشٹر گان تو آپ گا رہی ہیں لیکن ملک کو ساتھ میں چاٹ بھی رہی ہیں. ساتھ میں آپ چاٹ بھی رہی ہیں تو دیش دروہی تو آپ ہیں. جب مسلمانوں کو اور تمام انڈینز کو قانون یہ اجازت دے رہا ہے کہ اگر وہ یہ جملے نہیں کہتے تو اس بنیاد پر ان کی حب الوطنی پر شک نہ کیا جائے، تو پناز کیا اپنے ملک کے قانون کو چیلنج کر رہی ہو تم اسلام دشمنی میں؟ جب انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے اور اس اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا رائٹ دیتا ہے، تو آپ کو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ آپ مسلمانوں پر یہ فتویٰ جاری کریں کہ کیونکہ تم یہ سمجھتے ہو
کہ اس ملک سے پہلے ہمیں اللہ عزیز ہے اور آپ اللہ کے وجود کو پہلے سمجھتے ہو، اس لیے تم محب وطن نہیں ہو. تو جو یہ کہہ رہا ہے یعنی تیاگی صاحبہ، تو محترمہ یہ ہے ملکی قانون سے غداری کرنا جو آپ کر رہی ہیں. ملک کس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ تجھے تو سینس ہی نہیں ہے. اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی سینس ہوتی نا کہ یہ سٹیزن کیا ہوتا ہے، یہ ملک کیا ہوتا ہے، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، تو تم اس طرح کی کبھی گھٹیا بات اور اس طرح کے گھٹیا سوالات کرتی نا. اصل میں تم ہو گھٹیا تو تم بھی کیا کرو، تمہاری بھی مجبوری ہے. ایک آدمی انسان کی ذہنیت ہی گندی ہے، وہ گند تو ڈالے گا، جہاں پر بھی ہوگا ڈالے گا. تو تمہیں سمجھنا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہاں قانون کیوں بنائے جاتے ہیں. یہ بھی اب تیاگی مجھے ہی بتانا پڑے گا. مجھے لگتا ہے تمہارے اندر تو سینس نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. محترمہ اسٹیٹ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، شہریوں کے تحفظ کے لیے بنائی جاتی ہے. اسٹیٹ کا کام ان کے مسائل کو حل کرنا ہے. خصوصاً سیکولر اسٹیٹ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ شہریوں کے عقائد کو ڈسکس کرے. اور وہ صرف یہ کہ ہندو کچھ لفظ الفاظ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں وندے ماترم، کہ ہم بھارت کی سرزمین کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے کیوں ہاتھ جوڑیں، یہ زمین کے سامنے، جبکہ زمین کے بنانے والا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کے سامنے سر کو جھکائیں. تو آپ اس ملک کو سیکولر کی بجائے اگر تو انڈین اسٹیٹ بنانا چاہتی ہیں تو پھر اس طرح کے نعرے بلند کریں. یہ تو نعرہ کسی ملک میں بھی نہیں ہے اس طرح کا. جبکہ انڈیا کے مشتل ہندوؤں کی طرف سے مسلسل نفرت انگیز رویہ سامنے آ رہا ہے اپنی ہی رایا کے ساتھ، بلکہ اس نفرت کے کاروبار کے لیے حکومتی افراد کی طرف سے فنڈنگ کی جا رہی ہے، جیسا کہ وہ انیل یادو نے بتایا خصوصاً تیاگی کے بارے میں، نیوز نیشن کے بارے میں، کہ وہ یہ کام انجام دے رہی ہیں. تیاگی کے مطابق دیش بھکتی، یہی دیش بھکتی ہے کہ پیسے لے لو اور ملک کے قانون کے خلاف جو مرضی کرتے رہو. کیا بات ہے تمہارے عقائد کی، یہ آتنکواد تو تم کر رہی ہو، پھیلا رہی ہو. یہ منطق ہمیں انڈین میڈیا اور خصوصاً نیوز نیشن میں دکھائی دے رہی ہے. امریکہ، یورپ اور دیگر تمام ممالک نے مسلم باشندوں کو ان کے عقائد کی بنیاد پر دیش دروہی قرار نہیں دیا. کسی ملک نے کبھی، آپ ناروے میں بیٹھے ہیں ذوالفقار اشرف صاحب، تو کیا آپ کو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وطن سے محبت نہیں کرتے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، کیونکہ آپ اللہ کو پہلے مانتے؟ یہ کبھی آپ نے یہاں پر سنی ہے بات؟ یہ کوئی بھی نہیں کرتا، یہ تیاگی ہی کر سکتی ہے. میں پہلے عرض کر رہا تھا یہ حرکت صرف تیاگی کو سوٹ کرتی ہے، سر اسی کو زیب دیتی ہے، اس کے دماغ میں گوبر بھر گیا تو یہی ایسا کر سکتی ہے. یہ مبارک کام انڈیا ہی میں ہوتا ہے، نہ ہی کسی اور ملک میں ایسے نعرے بنائے گئے دیش کی محبت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، خصوصاً جو ان کے مذہبی عقائد کے خلاف، مسلمانوں یا کسی بھی مذہب کے خلاف، صرف اس لیے کہ مسلمان اپنے آپ کو دیش بھکت ثابت کر سکیں. یہ کہہ کے افسوس کی بات ہے. میں اس بات کا اختتام ان الفاظ پر کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے جو الاول ہے، جو پوری کائنات سے پہلے، پاکستان بھارت تو دور کی بات ہے، وہ پوری کائنات سے پہلے، کہ جب عہد کرو تو اسے پورا کرو. یعنی کسی ملک کے شہری بنے ہو تو اس ایگریمنٹ کا خیال رکھنا، کیونکہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اگر تمہیں کوئی دشواری ہے تو تم ہجرت کر جاؤ، پر خائن نہ بننا. یہ اسلام کا حکم ہے. البتہ میں ایک دو چیزیں ذوالفقار اشرف صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا وہ سوال سے ہٹ کے. یہ کہتی ہیں جی کہ نپور شرما نے اگر معافی مانگ لی ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. میڈم تیاگی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات آپ ہم سے کیوں کہہ رہی ہیں، اپنے چینل پہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ جا کے اپنی عدالت سے کہیں. ایک چور نے معافی مانگ لی ہے تو آپ نے اس کے خلاف جو قانون بنایا ہو آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس نے معافی مانگ لی. ایک قاتل نے قتل کیا، بم بلاسٹ میں اس نے بچے مار دیے انڈیا کے اندر کسی ہندو نے، اب وہ معافی مانگ رہا ہے، اس کو معاف کر دو. اور تیاگی بکری تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، بیوقوف گائے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، سینس ہی نہیں کہ سزا ہوتی کیوں ہے، کیوں ہوتی ہے سزا. تمہیں سزا کے فلسفے کا بھی نہیں پتا. میں کیا کروں، میرا تم جیسی عورت کے ساتھ پالا پڑ گیا ہے جس کو اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ بھائی سزا کیوں ہوتی ہے. اور یہ بات ہم سے کرنی، جا کے اپنی عدالت سے کہو کہ اس نے معافی مانگ لی ہے. اور بے وقوف دراصل تم کیا کہہ رہی ہو، میں پبلک کو سمجھا دوں، بتا دوں. یہ بلاسفیمی کا راستہ کھولنا چاہ رہی ہے. ایک بلاسفیمر نے بلاسفیمی کی، معافی مانگ لی، بعد میں پھر کرے گا، پھر معافی مانگ لی، تاکہ یہ راستہ کھل جائے، سزا نہ ہو اور راستہ کھل جائے. تم بلاسفیمی کا راستہ کھولنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہو کیونکہ تم بلاسفیمی کو پسند کرتی ہو اور بلاسفیمی کروا رہی ہو، بلاسفیمرز کی پشت پناہی کر رہی ہو. بڑے افسوس کی بات ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ آپ کے ہی ملک نے قانون بنایا. اتنی تم محب وطن تھیں تو تم یہ نہ کہتی کہ تیاگی کو معاف کر دینا چاہیے. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب قانون موجود ہے، جس نے یہ کیا ہے، قانون نے جو اس کے لیے سزا منتخب کی، اس کو سزا ملنی چاہیے. تمہیں اس بلاسفیمر کی آزادی کی پڑی ہوئی ہے، اس کو سزا نہ ہو جائے، بلاسفیمر کو سزا نہ ہو جائے. بڑے افسوس کی بات ہے.
जुल्फकार अशरफ साहब देखिए कैसी अजीब बात। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर भी जुल्फकार अशरफ साहब लोग रहते हैं, दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। हमने कभी कोई अगर मजहबी नारा है, अगर आप ये कहें जैसे ये जय श्री राम का नारा ये लगाते हैं, आप ये सेकुलर स्टेट में रह के कह रहे हैं ये स्टेट का नारा है जय श्री राम। अफसोस है आप तो स्टेट के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं इसको ये कह के कि जय श्री राम स्टेट का नारा है। और बेवकूफ, होश के नाखन लो, ये आप मजहबी नारा कह के पेश करो तो वो समझ आता है कि ये हिंदू नारा लगा रहे हैं। आप इसको स्टेट का नारा करार कैसे दे सकते हैं जो मजहब से रिलेटेड है, और फिर सिर्फ हिंदू मजहब से रिलेटेड है, बाकी मजहब के लोग इसे इख्तलाफ रखते हैं। तो ये सेकुलर स्टेट का नारा कैसे हो गया जय श्री राम? जय श्री राम का यहाँ पर क्या काम है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि वंदे मातरम और ये सारी चीजें कहना हुब्बल वतनी के टेस्ट के लिए ये चीजें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। जिसको प्रॉब्लम होता है वो ना कहे। तो तुम कौन होती हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलने वाली? और देशद्रोही मुसलमान हो गया, देशद्रोही तुम हो। और ये जो तुम नफरत का काम कर रही हो उससे हमें समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है। जी बहुत शुक्रिया जी जुल्फकार अशरफ साहब, मैं यही गुजारिशात करना चाहता था जो आपके सवाल के जवाब में मैंने की। मजीद अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। और फ्रैंकफर्ट साहब को मेरा ख्याल है कि हमें चाहिए कि पहले चांस दें। जी माशाल्लाह जी अली भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त लेक्चर दे दिया, एक अच्छा जो है वो वे में बता दिया हाँ हमारे नाजरीन को कि ये सारा चक्कर क्या है। और ये जो मिस पीनाज त्यागी मैडम है ये अपने चैनल में बैठ के क्या क्या कर रही है, क्या लुड़ियां डाल रही है। तो बहरहाल हमारे साथ फ्रैंकफर्ट भाई हैं, इनको हम ले लेते हैं हमारे साथ ही हैं। अगर इन्होंने कुछ ऐड करना है तो जरूर फिर इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी जज़ाकल्लाह जुल्फकार अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? गुड वन द लाल टाइम। थैंक यू। माशाल्लाह अली भाई ने जिस खूबसूरत अंदाज में पीनाज त्यागी मोहतरमा की जहालत को एक्सपोज किया है, तो वो सबके सामने है कि देखें, जब आप सेकुलर इंडिया की बात कर देते हैं, सेकुलर का मतलब ही ये है कि भाई वहां पर रहने वाले जितने लोग हैं सब चूंकि मिल के एक एग्रीमेंट के साथ रह रहे हैं, और वो एग्रीमेंट जो है वो उस मुल्क के लॉ के अंदर लिखा हुआ है, तो सब उसकी पैरवी कर रहे हैं। अगर कल को इंडिया पर हमला होता है तो उस एग्रीमेंट के तहत तमाम इकवाम जो है वहां, हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बुद्ध हैं, वो सारे अपने मुल्क का दिफा करेंगे। लेकिन अब आप किसी एक मजहब की सुपरमेसी की बात करेंगे, उसके नारे लगवाना शुरू कर देंगे, तो ये मैं समझता हूं कि ये एक वो डर है उनके अंदर का, और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी है। उनको शायद लगता है कि हम डूबे चले जा रहे हैं। तो ये उनका जो कॉम्प्लेक्स है ओवरऑल इंडिया में इसकी अब थोड़ी थोड़ी छाप नजर आना शुरू हो गई है, एक दो केसेस भी रजिस्टर्ड हुए। तो ये ज्यादती है मुसलमानों को ये कहना कि तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से, तुम पाकिस्तान में चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ। तो इनका दरअसल वो जो सेकुलरिज्म का चेहरा है, या तो वो एक्सपोज हो रहा है, या फिर कुछ जाहिल या टुन्नी और पीनाज त्यागी जैसे लोग जो हैं ये फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना नहीं चाहते, या समझते हैं तो भोले बने हुए हैं। तो इनको चाहिए कि एक फैसला लें, या तो उसको सनातन इंडिया रख लें, ठीक है, उसका नाम वो रख लें सनातन धर्म इंडिया, या भारत सनातनी सनातनी भारत, तो कोई इस तरह का नाम रख लें जिसमें इनकी छाप आ जाए। तो फिर ये एक्सपोज हो जाएंगे। फिर देखता हूं मैं कैसे सिख इनके साथ रहते हैं, कैसे क्रिश्चियन इनके साथ रहते हैं, कैसे मुस्लिम इनके साथ रहते हैं, कैसे बुद्ध इनके साथ रहते हैं। ये फेडरेशन तो कल टूट सकती। तो देखें, इसको औरत को, इस मोहतरमा को ख्याल करना चाहिए कि जब ये मेहमान बुलाती है तो उनके उन मेहमानों के लिए इस कदर कुर्बान और फिदा हो जाती है कि अपने एतकादात, अपना मुल्क, कानून, आइन सब कुछ भुला बैठती है। सो इट इज अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ ये एक बदकिस्मती है कि इस तरह की औरत को ये प्रोग्राम की एंकर बनाया गया है। देखते हैं वो जो चैनल चला रहे हैं उन डायरेक्टर साहब की जहालत कहाँ तक चलती है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो भी कोई माकूल आदमी हो तो वो इनसे फौरन ये प्रोग्राम ले लें। जज़ाकल्लाह।